محمد بن طلحہ نے بیان کیا، ان سے زبید نے، ان سے شعبی نے، ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے اور 2 رکعت عید کی نماز پڑھائیں، پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی یہ ہے کہ ہم پہلے نماز پڑھیں، پھر نماز اور خطبے سے لوٹ کر قربانی کریں، اس لیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے جلدی سے مہیا کر دیا ہے اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو پہلے ہی ذبح کر دیا، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے اور وہ دوندی بکری سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر، تم اسی کو ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسی پٹھیا جائز نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 976۔ یحییٰ بن سعید قطان نے سفیان ثوری سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اور اگر باوجود کم عمری کے میری قدر و منزلت آپ کے یہاں نہ ہوتی تو میں جا نہیں سکتا تھا۔ آپ اس نشان پر آئے جو کثیر بن سلط کے گھر کے قریب ہے، آپ نے وہاں نماز پڑھائی، پھر خطبہ سنایا، اس کے بعد عورتوں کی طرف آئے، آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واعظ اور نصیحت کی اور صدقے کے لیے کہا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اپنے ہاتھوں سے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالے جا رہی تھیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بلال رضی اللہ عنہ گھر واپس ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 977۔ عطا نے خبر دی کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو میں نے یہ کہتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھی، پہلے آپ نے نماز پڑھی، اس کے بعد خطبہ دیا، جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے تو اترے اور عورتوں کی طرف آئے، پھر انہیں نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا رکھا تھا جس میں عورتیں صدقہ ڈال رہی تھیں۔ میں نے عطا سے پوچھا، کیا یہ صدقہ فطر دے رہی تھیں؟ انہوں نے پوچھا کہ نہیں، بلکہ وہ صدقے کے طور پر دے رہی تھیں۔ اس وقت عورتیں اپنے چھلے وغیرہ برابر ڈال رہی تھیں۔ پھر میں نے عطا سے پوچھا کہ کیا آپ اب بھی امام پر اس کا حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کو نصیحت کرے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، ان پر یہ حق ہے، اور کیا وجہ ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 978۔ ابن جریح نے کہا کہ حسن بن مسلم نے مجھے خبر دی، انہیں طاؤس نے، انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھنے گیا ہوں۔ یہ سب حضرات خطبے سے پہلے نماز پڑھتے اور بعد میں خطبہ دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میری نظروں کے سامنے وہ منظر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے، پھر آپ صفوں سے گزرتے ہوئے عورتوں کی طرف آئے، آپ کے ساتھ بلال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں، الآیہ۔ پھر جب خطبے سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم ان باتوں پر قائم ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا کہ ہاں، ان کے علاوہ کوئی عورت نہ بولی۔ حسن کو معلوم نہیں کہ بولنے والی خاتون کون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے حکم فرمایا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا اور کہا کہ لاؤ تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ چنانچہ عورتیں چھلے اور انگوٹھیاں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ عبد الرزاق نے کہا، پتخ بڑے چھلے کو کہتے ہیں جس کا جاہلیت زمانے میں استعمال تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 979۔ عبد الوارث نے بیان کیا
انہوں نے کہا کہ ہم سے ایوب سختیانی نے حفصہ بنت سیرین کے واسطے سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عیدگاہ جانے سے منع کرتے تھے۔ پھر ایک خاتون باہر سے آئی اور قصر بنو خلف میں انہوں نے قیام کیا۔ میں ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوئی تو انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک رہے اور خود ان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 لڑائیوں میں شریک ہوئی تھیں۔ ان کا بیان تھا کہ ہم مریضوں کی خدمت کیا کرتے تھے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو اور اس وجہ سے وہ عید کے دن عیدگاہ نہ جا سکے تو کوئی حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر کا ایک حصہ اسے اوڑھا دے اور پھر وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ حفصہ نے بیان کیا کہ پھر جب عطیہ یہاں تشریف لائیں تو میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوئی اور دریافت کیا کہ آپ نے فلاں فلاں بات سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتیں تو یہ ضرور کہتیں کہ میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ ہاں، تو انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان پردے والی یا جوان اور پردے والی باہر نکلیں۔ شبہ ایوب کو تھا، البتہ حائضہ عورتیں عیدگاہ سے علیحدہ ہو کر بیٹھیں، انہیں خیر اور مسلمانوں کی دعا میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے عطیہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حائضہ عورتیں بھی؟ انہوں نے فرمایا کہ حائضہ عورتیں عرفات نہیں جاتیں، اور کیا وہ فلاں فلاں جگہوں میں شریک نہیں ہوتیں؟ پھر اجتماع عید ہی کی شرکت میں کون سی قباحت ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 980۔ عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہ عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، دوشیزاؤں اور پردے والیوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ ابن عون نے کہا کہ یا حدیث میں پردے والیاں دوشیزائیں ہیں، البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 981۔ کثیر بن مرقد نے نافع سے بیان کیا، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہی میں نہر اور ذبح کیا کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 982۔ منصور بن معتمر نے بیان کیا کہ ان سے عامر شعبی نے، ان سے براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن نماز کے بعد خطبہ سنایا اور فرمایا کہ جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح کی قربانی کی، اس کی قربانی درست ہوئی، لیکن جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ ذبیحہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا۔ اس پر ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ کی، میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی کر لی۔ میں نے یہ سمجھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، اسی لیے میں نے جلدی کی اور خود بھی کھایا اور گھر والوں کو اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہرحال یہ گوشت کھانے کا ہوا، قربانی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک بکری کا سال بھر کا بچہ ہے، وہ 2 بکریوں کے گوشت سے زیادہ بہتر ہے، کیا میری طرف سے اس کی قربانی درست ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مگر تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسے بچے کی قربانی کافی نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 983۔ حامد بن عمر نے بیان کیا، ان سے حماد بن زید نے، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد نے، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن نماز پڑھ کر خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا، اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ اس پر انصار میں سے ایک صاحب اٹھے کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ غریب بھوکے پڑوسی ہیں، یا یوں کہا وہ محتاج ہیں، اس لیے میں نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔
البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو 2 بکریوں کے گوشت سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 984۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے اسود بن قیس نے، ان سے جندب نے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرعید کے دن نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہو تو اسے دوسرا جانور بدلے میں قربانی کرنا چاہیے، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح نہ کیا ہو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 985۔ ابو طمیلہ یحییٰ بن واضح نے خبر دی، انہیں فلیج بن سلیمان نے، انہیں سعید بن حارث نے، انہیں جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے۔ اس روایت کی مطابقت یونس بن محمد نے فلیح سے کی، ان سے سعید نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، لیکن جابر کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 986۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے یہاں منا کے دنوں میں تشریف لائے۔ اس وقت گھر میں 2 لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور بعاث کی لڑائی کی نظمیں گا رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارک پر کپڑا ڈالے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ ابو بکر جانے بھی دو، یہ عید کے دن ہے اور وہ بھی منا میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 987۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھپا رکھا تھا اور میں حبشہ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو مسجد میں تیروں سے کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ جانے دو، اور ان سے فرمایا، اے بنو ارفدہ، تم بے فکر ہو کر کھیل دکھاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 988۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور عید گاہ میں 2 رکعت نماز عید پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے نفل نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 989۔